قبول فرمائے، اور جو مقصد لے کر چاہے وہ جشن کی محفل ہو، چاہے وہ مجلس عزا کا ماحول ہو، خدا ان سب میں ہمارا آنا قبول فرمائے، اور جو مقصد لے کر آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے، کیونکہ دین اسلام میں خدا عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ عمل کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کثرت اعمال کو نہیں دیکھتا کہ جناب نے اتنی نمازیں پڑھیں، جناب نے اتنے درود پڑھے۔ اللہ عمل کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا عمل بہت بڑا ہو اور اس کی نیت کی وجہ سے ضائع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کسی کا عمل بہت چھوٹا ہو لیکن اس کی بڑی نیت کی وجہ سے اللہ کی دربار میں اس عمل کی قیمت کیا ہو جائے، بہت بڑی ہو جائے۔ مثال دے رہا ہوں کہ رسول خدا کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب سفر کرتے تھے تو راستے میں رکا کرتے تھے پانی کے لیے، آرام کے لیے۔ تو رسول جب رکے تو ایک صحابی نے دیکھا کہ لوگ اپنی سواریاں روک کے جا رہے ہیں اور پانی پینے کے سلسلے میں آگے بڑھے، تو یہ خوف تھا سواری کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو اس نے کار خیر کرنے کے لیے زمین میں کیلا لگایا اور ان کی سواریوں کی رسیاں اس کیلے کے ساتھ باندھ دیں۔ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ آج میں نے بہترین عمل انجام دیا۔ کیا کہ رسول اللہ کسی کی سواری گم نہ ہو جائے، میں نے ان کی رسیوں کو کیلے کے ساتھ باندھ دیا کہ خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے بہترین کام کیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہیں سے پھر صاحب گزرے، کسی صحابی کا پاؤں اسی کیلے سے ٹکرایا، پاؤں زخمی ہوا، اس نے وہ کیلا زمین سے اکھاڑ پھینکا، رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ آج میں نے بہترین عمل انجام دیا۔ کہ کیا کیلا لگا ہوا تھا، کسی کا پاؤں لگ نہ جائے اور زخمی نہ ہو جائے، میں نے کیلے کو نکال کے کیا کر دیا، پھینک دیا۔ رسول نے فرمایا اللہ تجھے بھی جزائے خیر عطا کرے۔ خدا نہ کیلا لگانا دیکھتا ہے نہ نکالنا دیکھتا ہے، اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ امت اعمال کو دیکھ رہی تھی، اہل بیت نیات کو دیکھ رہے تھے۔ تھا کوئی گیا میدان جنگ میں اور کسی نے کہا یا رسول اللہ شہید ہو گیا، نبی نے فرمایا شہید راہ خدا نہیں ہوا، شہید راہ خچر ہوا ہے، کیونکہ پہلے جنگ پہ جا نہیں رہا تھا، پر جب کسی کافر کے ہاتھ میں تنومند کوئی خچر دیکھا، کسی نے کہا اسے ماروں گا اور غنیمت کے اعتبار سے وہ خچر میرا ہو جائے گا، تو فرمایا خدا یہاں تک کہ میدان جنگ میں جہادیوں کا لڑنا بھی نہیں دیکھتا، ان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت اگر انسان کی اچھی ہو تو انسان کا عمل پھر پروان چڑھتا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ نیت وہ پر ہے جو اعمال کو عرش الہی تک لے کر جاتی ہے۔ اور میں اپنی نیتوں کو بہتر بناؤ، تبھی آپ اسلام میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام ہو، وہ نماز ہو، وہ عمرہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ خیرات ہو، وہ خمس ہو، وہ مجلس حسین ہو، وہ زیارت ابا عبداللہ الحسین ہو، سب سے پہلے ہمیں کیا کی جاتی ہے، نیت کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بندہ وضو بھی کرے تو شروع میں کیا کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اور نیت ایک اللہ نے بتائی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو نیت ایک ہے، کوئی بھی عبادت ہو مقصد ایک ہے، کوئی بھی مجلس ہو ہدف ایک ہے۔ نیت یہ ہے کہ قربتاً اللہ، تاکہ میں کس کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اصلاً ہم اہل بیت کا واسطہ کیوں دیتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ، یا وجیہتن عند اللہ، اے وہ جو رب کی دربار میں ان کے چہرے کی کوئی عزت ہے، ان کے چہرے کی آبرو ہے۔ میں بندے بے آبرو ہوں، لہذا واسطہ کس کا دیتا ہوں؟ سیدۃ فاطمۃ الزہرا کا واسطہ دیتا ہوں۔ واسطہ کس کا دیتا ہوں؟ امیر المومنین کا واسطہ دیتا ہوں، کیونکہ وہ رب کی دربار میں کیا رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک مفہومی اختلاف ہے۔ نیت کیا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، تاکہ کس کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور وہی خدا کہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ بھی کیا ہوں، قریب ہوں۔ اب سوال ہے جو قریب ہے اس کے قریب کیا ہو جاؤں؟ قریب تو اس کے ہوا جاتا ہے جو مجھ سے کیا ہو، دور ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو کہیں گے جناب مائک بڑا قریب ہے، اس کے بعد گلاس قریب ہے، اس کے بعد یہ مومن قریب ہیں، پھر پہلی لائن والے، پھر دوسری لائن والے، پھر تیسری لائن والے۔ اب سوال ہے کہ خدا ہے کہاں؟
کہ میں نماز پڑھوں اور کس کے قریب ہو جاؤں؟ خدا کے قریب ہو جاؤں۔ کوئی کہے کہ مکے چلے جاؤ جناب تو کس کے قریب ہو جاؤ گے؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ مسلمان کا ذہن ابھی تک فزیکل چیزوں میں اٹکا ہوا ہے نا، کہا کہ فلاں اور فلاں رسول کے بہت قریب ہیں، یہاں وہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ قرب جسمانی کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسے کیا جائے تو جناب شمر امام حسین کے سب سے زیادہ قریب ہے، فلیات باللہ سینے ابا عبداللہ پر ہے۔ تو مراد قرب جسمانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی پہلو میں ہو پر دور ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی دور ہو پر مصطفیٰ کے قریب ہو۔ بھائی آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جشن کی مجلس میں آئے ہیں، تو کوئی پوچھے کہ مثلا یہ مومن جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہے یہ زیادہ قریب ہے یا پاکستان میں جو والد ہیں وہ زیادہ قریب ہے؟ قرب کون کس کا زیادہ ہے؟ کیا یہ پتھر دیوار آپ سے زیادہ قریب ہے یا گاؤں میں جو آپ کی والدہ بیٹھی ہے وہ آپ کے زیادہ قریب ہے؟ کون سا قرب ہے؟ قرب جسمانی معیار نہیں رکھتا، کیونکہ یہ جو آج بغل میں بیٹھا ہے کل مشکل میں ہوگے، مسئلے میں ہوگے، یہ کام آئے گا، یا اس ملک میں بیٹھا ہوا جو والد ہے اس کی دعائیں تمہارے کام آئیں گی؟ کس کا دل تمہارے لیے تڑپے گا؟ جو اتنے فاصلے پر بیٹھا ہے، جو اتنا قرب میں بیٹھا ہے۔ تو وہ خدا کہے کہ نحن اقرب الی من حبل الورید، میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ پروردگارا جب تو اتنا قریب ہے تو مجھے ہر عبادت میں یہ دعا کیوں کروائی جاتی ہے کہ نیت کرو قربتن اللہ، قربتن اللہ، قربتن اللہ، تاکہ میں کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ لہٰذا وہابیوں نے بھی اعتراض کیا، جناب شیعہ لوگ مجلسیں کیوں کرواتے ہو، جشن کیوں کرواتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ جشن اس لیے کرواتے ہیں، کسی بھی معصوم کا جشن ہو، مثلا جناب سیدہ کا جشن ہے، ہم آتے ہیں اور خدا کو کس کا واسطہ دیتے ہیں؟ سیدہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ امیر المومنین کا جشن ہوگا، کس کا واسطہ دیں گے؟ امیر المومنین کا۔ کہا پھر واسطے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو خدا شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہے اس سے ایسے ہی مانگو۔ اتنا سفر کر کے بندہ کربلا جائے اور کہے کہ پروردگارا تجھے حسین کا واسطہ، اتنا سفر کر کے مجلس میں آئے اور کہے کہ پروردگارا تجھے سیدہ کا واسطہ، کہ جو خدا پہلے سے قریب ہے اسے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج تک انہوں نے قرب پروردگار عالم کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب کہہ دیا کہ شہر کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، بھائی وہ قریب ہے، سوال ہے تو بھی اس کے قریب ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں نیت یہ ہے کہ میں کس کے قریب ہو جاؤں؟ خدا کے قریب ہو جاؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم واسطہ دیتے کیوں ہیں؟ پہلی بات، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ یا قرآن کی آیت کے مطابق یا حدیث رسول کے مطابق۔ سب سے پہلے جس نے کائنات میں واسطہ دیا اس شخصیت کا نام تھا ابو البشر حضرت آدم، کہ جب جنت سے نکالا گیا زمین پر آئے، کہا کہ اتنے رو رہے تھے کہ پروردگارا میں نے ترک اولا کیا، آدم کو معاف کر دو، آدم کو معاف کر دو۔ کہتے ہیں اتنی شرمندگی کہ اپنے سر کو اٹھا کر بھی آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ یہاں جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ آدم اگر چاہتے ہو خدا تمہاری دعا کو قبول کرے، فَتَلَقَّى آدم رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم اگر چاہتے ہو خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دو، جن کے صدقے میں خدا تمہاری دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اہل سنت کے مفسرین تفسیر کبیر کے لکھنے والے کہتے جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کن سے کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو نبی نے فرمایا ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا۔ عجیب جملے ہیں، کہا وہ میری بیٹی فاطمہ تھی اور وہ فاطمہ کے بابا تھے اور وہ فاطمہ کے شوہر تھے اور وہ فاطمہ کے بچے تھے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ وہ محمد تھے، وہ محمد کی بیٹی تھی، وہ محمد کے داماد تھے، وہ محمد کے نواسے تھے؟ ابتدا کس سے کی جا رہی ہے؟ فاطمہ کے نام سے کی جا رہی ہے، محمد کے نام سے نہیں کی جا رہی، علی کے نام سے نہیں کی جا رہی، حسنین کے نام سے نہیں کی جا رہی۔ کیونکہ شاید وجہ یہ ہو، کہا کیونکہ تعارف کروا رہا ہوں فاطمہ کے نام سے، کیونکہ مسلمانوں کا پتا تھا یہ بیٹیاں بھی بڑھا دیں گے، یہ داماد بھی بڑھا دیں گے، کہ بس دعا اس کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ سے ہو اور آل فاطمہ سے ہو۔
آپ بھی جو صلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع، اس چیز کو سمجھیں، یہ اس کا کلیدی جملہ ہے۔ سیدہ پہ صلوات ہو، سیدہ کا واسطہ ہو، ان کے بابا کا واسطہ ہو، ان کے شوہر کا واسطہ ہو، ان کے بچوں کا واسطہ ہو، وسر المستودع، اور وہ راز پنہا جو ابھی تک پردے غیب میں ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، کیونکہ اس راز پنہا اور سر کی نسبت بھی کس سے ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر وہ مسلمان کہیں کہ جناب ہم دعا مانگیں گے تو خدا سے ڈائریکٹ مانگیں گے، کیونکہ وہ حب انسان کی شہرت کی رگ سے زیادہ قریب ہے، اور رسول جب دعا مانگیں، آدم جب دعا مانگیں تو کس کا واسطہ دیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیں۔ تو میں کہوں جناب چاہے کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو، وہ شیعہ ہو، وہ شافعی ہو، وہ حنفی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہابی ہو، ہر بندہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ حضرت آدم ہے۔ ابو البشر کون ہے؟ حضرت آدم ہے۔ کوئی بندہ اس کا انکاری نہیں ہے کہ آدم میرے والد نہیں ہیں، وہ پوری امت کے باپ ہیں، ہر فرقے کے مسلمان کے باپ ہیں۔ تو یہ کہنے دیجئے جناب جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ قرآن اشاروں اور کنایوں سے بھرا ہے کہ میں جب دعا قبول کرتا ہوں تو اس کے صدقے میں کرتا ہوں جو رب کی دربار میں کیا رکھتا ہے؟ عزت و آبرو رکھتا ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں پڑھ لیجئے، حضرت موسیٰ کی قوم جب موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، قحطا گیا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے ارشاد کیا کہ پروردگارہ قوم پیاسی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے مفتیوں سے کہ جناب جب قوم کو پیاس لگی تھی تو پانی کس سے مانگنا چاہیے تھا؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ صحرا میں چلے جاؤ دعا مانگو، گھروں میں مصلی پہ جاؤ دعا مانگو، نبی کے پاس کیوں آ رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسا دے؟ اور عجب ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تو دعا مانگ میں دعا قبول کروں گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا کہ موسیٰ اپنی عصا کو پتھر پہ مارو، اور اس عصا کے لگنے سے خدا نے 3 چشمے نہیں 12 چشمے جاری کر دی۔ یہ رب جب رحمت بھی کرتا ہے تو کن کے ناموں پہ کرتا ہے؟ 12 کے ناموں سے کرتا ہے۔ لیکن اعتراض وہیں کا وہیں ہے، خدایا بارش برسانی تھی تو خود برسا دیتے۔ چلو جو نبی ہے، جو تمہاری رحمت ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اے خدا یہ کر دیتے کہ بول دیتے کہ موسیٰ اپنا ہاتھ مارو پتھر پہ، میں چشمے جاری کر دوں گا۔ لیکن قرآن کہتے ہیں کہا کہ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ اپنی عصا پتھر پہ مارو۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، کیا موسیٰ کی عصا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پتھر سے چشمہ جاری کر دے؟ کیا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں طاقت نہیں؟ جب اسماعیل ایڑیاں رگڑیں تو چشمہ جاری ہو جائے، تو حضرت موسیٰ لکڑی کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ نبی ہے، اگر ہاتھ مار دیتا تو چشمہ جاری ہو جاتا۔ یہاں خدا صرف نبی کی فضیلت بیان نہیں کر رہا بلکہ اس لکڑی کی فضیلت بھی بیان کر رہا ہے جو نبی کے ہاتھ میں آ جائے تو معجزے دکھلا دیتی ہے۔ یہاں پر اعتراض ہوگا جناب مارکیٹ سے کپڑا خریدا، کالا کپڑا تھا، علم کی لکڑی پہ چڑھا دیا، آپ چوم رہے ہو۔ درخت سے لکڑی کو کاٹا، گھر میں لگا دیا، لکڑی چوم رہے ہو۔ عام سا لوہا ہے، اسے تم نے علم بنا دیا، اب اسے کیا کر رہے ہو؟ چوم رہے ہو۔ تو جناب ہاں ہم مانتے ہیں کہ کپڑا عام تھا، ہم مانتے ہیں کہ لکڑی عام ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہیں، لیکن سوال یہاں عام کا نہیں ہے۔ جب یہ عام کی نسبت کسی خاص سے ہو جاتی ہے تب یہ معجزے دکھلانا شروع کر دیتا ہے۔ لکڑی تھی، جب نبوت کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے معجزے دکھلانا شروع کر دیے۔ اسی طرح علم کی لکڑی عام لکڑی ہے، لیکن نسبت جب عباس سے ہو جاتی ہے تو یہ لکڑی بھی معجزے دکھلانا شروع کر دیتی ہے۔ پوری قرآن کی کتاب بھری ہوئی ہے ان معجزات سے کہ اللہ جو کچھ بھی دے رہا ہے
انبیاء کے توسط سے دے رہا ہے، اور آج کائنات کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی انبیاء کے توسط سے مل رہا ہے۔ چلو ایک اور دلیل سن لیجئے، دیکھیے ہر مسلمان حدیث معراج کو مانتا ہے، اور کہا کہ شب معراج جب نبی خدا کو بلایا گیا، لمبا قصہ ہے معراج کا، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، لیکن سارے مسلمان مانتے ہیں کہ نبی اس وقت کیا کر رہے تھے، وضو کر رہے تھے۔ اللہ کا بلاوا آیا کہ جیسے اوپر گئے تو جو پانی بہ رہا تھا اس نے بہنا چھوڑ دیا، جو کونڈی ہل رہی تھی اس نے ہلنا چھوڑ دیا، بستر کی گرمی وہیں پہ تھم گئی، رات کا سما تھا رات وہیں تھم گئی، ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا، بادلوں کی حرکتیں بندش میں آ گئی، اور کتنی دیر حدیث معراج بہت لمبی ہے، ایسے لگتا ہے کہ رسول مہینوں وہاں تھے، اور کہا کہ جیسے رسول کائنات میں واپس آئے کونڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، بستر کی گرمی وہیں سے گرم ہونا شروع ہو گئی، پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا، آسمانوں کی روشنی پھر سے روشن ہونا شروع ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ نہیں تھے تو ایسے لگا جیسے گویا کائنات مر چکی ہے، اور جیسے کائنات میں آئے ایسے لگا کائنات میں حیات آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے، جب آپ نہیں تھے تو گویا کائنات ساکن ہو گئی، اور جب آپ آئے تو کائنات میں حرکت آ گئی۔ تو نبی نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں تمہاری روح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ محمد کہ ہماری مثال ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں روح، جب تک روح ہے تو آپ مولانا کو دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، چار نعرے لگا بھی رہے ہو، کیونکہ یہ بدن میں حرکت کس نے ڈالی؟ روح نے ڈالی۔ یہاں روح نکلی، بدن کی حرکت گئی، اب گردن چاہے دائیں ڈھل جائے چاہے بائیں ڈھل جائے، بدن کی حرکت ختم ہو گئی۔ فرمایا جب میں کائنات سے گیا تو ایسے لگا جیسے روح کائنات نکل گئی، کائنات کی ساری حرکتیں کیا ہو گئی؟ وہیں کی وہیں تھم گئی، اور کہ جیسے میں کائنات میں واپس آیا جیسے گویا روح کائنات میں کیا آ گئی؟ واپس آ گئی۔ تو مسلمان مانتے ہیں کہ رسول کیا ہے؟ روح کائنات ہے۔ چھوٹا سا سوال تو بنتا ہے، اے مسلمانوں آج تو رسول خدا کائنات سے جا چکے ہیں، لیکن ہوائیں آج بھی چل رہی ہیں، پرندے آج بھی اڑ رہے ہیں، رزق تجھے آج بھی مل رہا ہے، اولادیں تجھے آج بھی مل رہی ہیں، سانسیں تو آج بھی لے رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق بھی دے رہا ہے اور تیری زندگی بھی چل رہی ہے۔ کون ہے وہ روح کائنات؟ وہی سر مستعدہ جس کا ذکر صلوات جناب سیدہ میں ہوا، جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ انہی کے صدقے میں تجھے رزق مل رہا ہے، انہی کے صدقے میں تو کھا رہا ہے، انہی کے صدقے میں تو پی رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہے کس کا صدقہ ہے؟ محمد اور آل محمد کا ہے۔ یہ وہی چہرے پاک ہے جن کی عزت خدا کی دربار میں ہے، جن کے چہروں کے صدقے میں خدا بندوں کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ ارے ہم تو دور، مصطفیٰ بھی جب اپنے لیے دعا کریں تو خدا کو اپنی بیٹی کا واسطہ دیں، کبھی امیر المؤمنین کا واسطہ دیں۔ کہا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا اور رسول نہ ہوتے تو کبھی معصومین نہ ہوتے۔ یہ برکت وجود اہل بیت کس کی وجہ سے ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہے۔ جو تمام حجتوں پہ حجت ہوں اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات پڑھیں بی بی کی شان پر۔ محمد عجل فرجہم۔ اب یہ نہیں کہ صرف ہم بلکہ رسول بھی جب دعا کریں تو اہل سنت کی کتاب ہے، نام ہے مروج الذہب، ملتا ہے رسول کی خدمت میں جو بھی آتا تھا، یا رسول اللہ آج بیمار ہوں ذرا دعا کیجیے۔ اب یہ وطیرہ پرانا تھا کہ یا رسول اللہ بیمار ہوں دعا کیجیے، یا رسول اللہ بے اولاد ہوں دعا کیجیے، یا رسول اللہ رزق میں تنگی آ گئی ہے دعا کیجیے،
یا رسول اللہ گھر میں پریشانی ہے، دعا کیجئے، فصلیں نہیں ہو رہی، دعا کیجئے، جانور مر رہے ہیں، دعا کیجئے. کہ جہاں سے بھی جو بھی پریشان آتا تھا نبی کی دربار میں. اب دربار رسول کا مطلب یہ ہے کہ دائیں بائیں سارے بیٹھے ہوتے تھے اور دیکھ رہے ہوتے تھے کہ رسول دعا کیسے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیشہ انداز ایک تھا دعا کرنے کا. جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم ارحم، اے خدا فلاں پر رحم فرما. اللہم ارحم بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم فرما. کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. اب جیلسی کا فیکٹر بولوں یا فضیلت علی شاید کسی کو اچھی نہ لگے، تو انہوں نے ایک بار سنا کہا کہ بحق علی، دوسرا بیمار آیا کہا بحق علی، تیسرا تنگ دست آیا کہا بحق علی. تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ جناب علی تو ہیں بھی نہیں، پھر بھی جب بھی دعا کرتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں؟ علی کا نام لیتے ہیں. ہم ہٹے کٹے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایک نظر ہمارے اوپر بھی آ جائے اور کہیں کہ پروردگارہ اس کے صدقے میں اس کی مشکل کو آسان فرما. اب یہ نہیں سمجھ رہے تھے مشکلیں آسان فرمانی تھی. واسطہ اسی کا دیا جاتا ہے نا. مشکلیں کیا فرمانی تھیں؟ آسان فرمانی تھی. کہا کہ تو کہا کہ آج کہتا ہوں یا رسول اللہ انصاف نہیں ہے. چلو دو لوگوں کے لیے علی کا نام لیا، ایک کے لیے تو ہم دونوں کا نام لے لیں، یا کبھی اس کا لے لیں کبھی ہمارا لے لیں، تاکہ دوسروں کو بھی فضیلت کا پتہ چلے کہ بھائی ہم بھی کوئی فضیلت رکھتے ہیں، ہم بھی رب کے دربار میں کوئی عزت و آبرو رکھتے ہیں. تو یہ کہنے والا تھا، دوسرے نے کہا صبر کرو. قرآن میں ہے نا صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. تو کیا مطلب صبر کرے گا؟ دنیا آ رہی ہے، کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ علی کا واسطہ دے رہے ہیں. کہا کبھی تو علی بھی بیمار ہوں گے، کبھی علی کو بھی کوئی پریشانی ہوگی کہ نہیں. وہ ظاہر رسول کے پاس آئیں گے تب کس کے نام سے دعا کریں گے؟ تو ظاہر ہے یا تیرا نام لیا جائے گا یا میرا نام لیا جائے گا. واقعہ ہے مکے کا، ہجرت ہو گئی، مدینے پہنچے، اتفاق سے رسول خدا کی دربار میں امیر المؤمنین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا میرے لیے دعا کیجئے. اور اس اتفاق سے بڑا اتفاق یہ تھا کہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اتنی مدتوں سے جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے کہ دنیا آتی ہے علی کا واسطہ دیتے ہیں. آج علی آئے ہیں تو ظاہر ہے آج یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا. لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے تھے. اب دیکھنا مصطفیٰ کی زبان سے کیا نکلتا ہے. لیکن کمال کر دیا میرے نبی نے. جب رحمت للعالمین کی زبان سے رحمت بڑے جملے نکلے تو بڑے عجیب انداز میں دعا کی کہ اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں. اے خدا علی پر رحم فرما، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. اب جو دلوں کے اندر تھا وہ زباں پہ ظاہر ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب دنیا آتی ہے آپ علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے، ارے کبھی ہمارا نام لے کر بھی تو دعا کیجئے. لکھنے والا لکھتا ہے رسالت کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے. کہنے لگے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. تو ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہم سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ وہ چہرہائے مبارک ہیں جو رب کی دربار میں کیا رکھتے ہیں؟ عزت رکھتے ہیں. اور کہ اگر ان سے مل جاؤ تو بھی باعزت بن جائے گا. آج ایک ولی جب ولی بن جاتا ہے لوگ اس کے در سے حاجتیں لیتے ہیں کہ نہیں. معصوم تو نہیں ہے لیکن در معصوم کا نوکر بن گیا تو خدا نے اس کے در کو بھی باب الحوائج بنا دیا. اصل ہے ان کے ساتھ کیا ہونا؟ منسلک ہونا. قرآن کی آیت صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں کیا کر دے؟ رنگ دے. کون ہے جو خود کو رنگ اہل بیت میں کیا کر دے؟ رنگ دے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سلمان کی قبر پہ دعا مانگیں گے اور دعا قبول نہ ہوگی. نہیں کہا سلمان منا اہل البیت.
یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. کہ مولا سید نہیں، کیوں کہا ہم اہل بیت میں سے؟ کہ جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. جن کی محفلوں میں بیٹھ کے اہل بیت کی یاد آئے، جن کے ذکر کو سن کے اہل بیت کی یاد آئے، جن کی سخاوتوں کو دیکھ کے لوگوں کو علی ابن ابی طالب یاد آئیں، جن کے حجب و حیا کو دیکھ کے لوگوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا یاد آئیں، تو باب الحوائج بننا ہے، رب کی دربار میں عزت پانی ہے. فرمایا جتنا ان انوار مقدسہ کے قریب ہوگے اتنا کس میں چلے جاؤ گے؟ نور میں چلے جاؤ گے. آج کتنے لوگ کربلا جاتے ہیں، خدا کو شہداء کربلا کا واسطہ دیتے ہیں. یہ شہداء کس سے ملے؟ امام حسین سے ملے. تو آج کیا بن گئے؟ باب حوائج بن گئے. آغائے قراتی غالباً کہتے ہیں کہ میں جب بھی کربلا جاتا تھا، کہتے قبر امام حسین پہ بڑا رش ہوتا تھا. اب کہتے قبر تک پہنچنا بڑا مشکل، تو کہتے میں شہداء کربلا جو نام لکھے ہوئے ہیں، باہر والی جالی ہے، وہیں کھڑا ہو جاتا تھا اور میں ان کو کہتا تھا کہ میں امام حسین تک نہیں جا سکتا، لیکن تم لوگ حسین سے زیادہ قریب ہو. تو کہتا ہے منت مانتا تھا کہ میں اتنی رکعت ہدیہ کرتا ہوں، یہ میری حاجت ہے، یہ ابا عبداللہ حسین تک پہنچا دو، اور میری حاجت روائی ہو جاتی تھی. کہتے انہی شہداء سے مانگتا تھا اور خدا مجھے کیا کر دیتا تھا؟ عطا کر دیتا تھا. تو جو ان کے قریب ہو جاتا ہے، کیوں کہا جیسے مقام میں شہادت ملتا ہے وہ خود بھی جنت میں جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی کہاں لے کر جاتا ہے؟ جنت میں لے کر جاتا ہے. بعض مؤمنین قیامت میں شفاعت کریں گے. خدا کسی مومن کو حق کے شفاعت دے گا کہ بھائی اپنی فیملی کا ایک بندے کی شفاعت کر دو. آپ کو حق ہے بیٹے کی شفاعت کر سکتے ہو، بیوی کی شفاعت کر سکتے ہو. یہ کون سا مومن ہے جو خود کو رنگ محمد اور آل محمد میں کیا کر دے؟ رنگ دے. رنگ محمد اور آل محمد میں کیسے رنگے جائیں گے؟ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، صلوات پڑھیں بی بی کی شان پر. فرماتی ہیں کہ بی بی میرے شوہر نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اس کا سوال ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں. تو سیدہ نے کہا کہ اللہ سب کو جنت نصیب کرے، لیکن جنت میں وہ جائے گا جو ہمارا شیعہ ہوگا. تو جا کر اس نے بتایا شوہر کو کہ سیدہ کہہ رہی ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جو ہمارا شیعہ ہوگا. کب بی بی سے یہ پوچھ کیا کہ میں شیعہ ہوں کہ نہیں. یہ پھر آئی کہ سیدہ میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے کہ نہیں. بی بی نے کہا انشاءاللہ، لیکن ہمارا شیعہ وہ ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا. یہ پھر شوہر کے پاس گئی کہ سیدہ نے کہا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا. اس بندے نے سنا کہ شیعہ وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، کہ میں تو گنہگار. اس کا مطلب میں سیدہ زہرا کا شیعہ نہیں. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اب میں شیعہ نہیں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اب یہ بیمار پڑ گیا، کھانا چھوڑ دیا، فاقوں پہ آ گیا. یہ پھر روتی ہوئی سیدہ کے پاس ہے، بی بی جب سے آپ نے کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو شیعہ ہوگا، پھر ہمارا شیعہ وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. کبھی بھی جب سے اس نے سنا ہے اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے، بیمار پڑ گیا ہے، بستر مریضی پہ آ گیا کہ میں کیونکہ شیعہ نہیں تو لہٰذا میں کہاں نہیں جاؤں گا؟ جنت میں نہیں جاؤں گا. پھر بی بی نے اسے اس کے شوہر کو پیغام بھیجا. بی بی نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ شیعہ جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ڈائریکٹ صرف شیعہ جائے گا. یہ میں نے کب کہا کہ محب جنت میں نہیں جائے گا؟ اسے جا کر پیغام دو کہ تو محبان محمد و آل محمد میں سے ہے، تو بھی جنت میں جائے گا، لیکن اس طرح نہیں جائے گا جس طرح شیعہ جنت میں جائے گا. پھر اسے جا کر پیغام دیا کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ محب بھی کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. پھر اس نے کہا بی بی سے اتنا تو پوچھو کہ محب کے جانے میں اور شیعہ کے جانے میں فرق کیا ہے؟ محب کا مطلب 12 امامی ہو یا اہل سنت بھی ہو. اگر محبت محمد و آل محمد ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. سیدہ سے پوچھا بی بی کیا فرق ہے دونوں کے جنت میں جانے میں؟ کہ شیعہ کا مطلب بغیر حساب و کتاب. دعا ندبہ پڑھتے ہو نا، علی منابر من نور
کہ علی تم اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. قرآن کہتے ہیں یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. یہ دور سے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، نورانی ہیں. ان کا چہرہ بتائے گا کہ یہ کون ہیں، جنتی ہیں. کہ شیعہ وہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتا ہے. کبھی بھی محب، فرمایا محب وہ ہے جو محبت تو کرتا ہے، بس شیعت کی منزل پر نہیں ہے. سلمان جیسا نہیں، ابو ذر جیسا نہیں، میثم تمار جیسا نہیں، حبیب ابن مظاہر جیسا نہیں. محب ہے. محب کا مطلب محبت تو کرتا ہے پر اس کی زندگی میں خطائیں بھی ہیں، اس کی زندگی میں غلطیاں بھی ہیں. فرمایا پہلے یہ دنیا سے جائے گا، عالم برزخ میں اس کی صفائی ہوگی. صفائی کے بعد جب صاف ستھرا ہوگا اس کے بعد اسے کہاں بھیجا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا. یہ اور پریشان ہوا کہ بی بی برزخ کا حساب و کتاب تو بڑا مشکل ہے. ہمیں بتائیے کہ ہم دنیا میں کیا کریں کہ یہیں پہ ہماری صفائی ہو جائے، اور جب دنیا سے جائیں تو پھر برزخ کے عذاب سے کیا ہو سکیں، بچ سکیں. بی بی نے فرمایا کہ دنیا میں ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے توبہ کا آنسو ہے، کہ مرنے سے پہلے اپنی ساری خطاؤں کو کیا کرو، معاف کروا دو. اور خطا کو معاف کرنے کے لیے خدا نے بہترین وسیلہ دیا، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو مقام تشیع پر ہو تو مطلب ڈائریکٹ جنتی ہے. مقام محب پر ہو تو فرمایا کچھ تکلیفیں ہیں لیکن تمہاری سرنوشت میں خدا نے کیا لکھی ہے، جنت لکھی ہے. اور سیدہ نے کہا یہ بھی رب کی طرف سے محبت اہل بیت کی وجہ سے تمہارے اوپر لطف و کرم ہے کہ برزخ میں تمہاری صفائی تو ہو رہی ہے، لیکن کئی ایسے ہیں جن کی صفائیاں ہوتی ہی نہیں ہیں. یہ مبغض اہل بیت اگر مر جائے، یہ بھی تو برزخ میں جائے گا نا. اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے، عذاب پہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب پہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ عذاب اسے کیا نہیں کر رہا، صاف نہیں کر رہا. مطلب آپ کا کپڑا ایک ایسی واشنگ مشین میں ہے جو بالکل صاف کر کے نکالتی ہے. وہ ایسی واشنگ مشین میں ہے کہ جتنا بھی دھو تو پانی کالا ہے اس کا. وہ کپڑے اور کیا ہو رہے ہیں، میلے سے میلے ہو رہے. اللہ کہتا ہے میں عذاب دوں گا، ثم پھر ان کو عذاب دوں گا روز قیامت، اور اس سے اشد عذاب میں ان کو مبتلا کروں گا. تو یہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں، یہ ابھی وادی برہوت میں کیا ہو رہا ہے، ان پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن وہ عذاب ان کو صاف نہیں کر رہا. عذاب اندر عذاب ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی محب ہے، اسے کوئی تکلیف آتی ہے، وہ تکلیف اسے کیا دیتی ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تاکہ جب یوم قیامت میں آئے تو جناب سیدہ کے سامنے کیا ہو کے کھڑا ہو جائے، سرخ روح ہو کے کھڑا ہو جائے. تبھی فرمایا آغا بشیر الحکیم کہتے ہیں کہ واقعی عشق محمد اور آل محمد ہے کہ قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک آیت میں یہ ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، یہ جانا نہیں چاہیں گے، ملائک ان کے بالوں سے پکڑ کے ان کو جہنم میں لے جائیں گے. کہتا میں سمجھ گیا کہ جہنمی جہنم میں نہیں جانا چاہ رہا، لہذا زبردستی دھکے دے کر اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. لیکن ایک اور قرآن کی آیت پڑھی جس میں خدا حکم دے گا جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے، لیکن جب ملائک کہیں گے چلو، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. یہاں تک کہہ رہے ہیں ان کو بائی فورس ہلکا پھلکا دھکا دیا جائے گا، بھائی جا جنت میں، کیونکہ قیامت کے دن مومن جنت کے لیے نہیں ترسے گا. جنت آواز دے گی مومن میرے پاس آ. جنت بولے گی کہ میں تیری عاشق ہوں، اور اتنی صدیوں سے میں کس کا انتظار کر رہی تھی، تیرا انتظار کر رہی تھی. آجا میرے پاس. کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بعض وہابی بدبختوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی چاہے ولی کو جہنم میں بھیجے، اللہ کی مرضی چاہے کسی بدبخت کو کہاں بھیجے، جنت میں بھیجے. دیکھیے اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں. پانی ہے، آگ پہ ڈالو گے کیا ہو جائے گی، بجھ جائے گی. آگ ہے، کاغذ پہ کیا لگاؤ گے، جل جائے گی. اس کے وجود میں خدا نے کیا رکھی ہے، آگ رکھی ہے. اگر دشمن اہل بیت جنت میں جائے گا تو اس کے وجود کے اندر آگ ہے، جنت میں جانے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ اس کو جنت میں بھیجنے کا نہیں تھا، مسئلہ کسی ولی کو جہنم میں بھیجنے کا تھا. وہ اصل موقف جو رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ کیا ہے، قادر ہے. اللہ جسے چاہے جہاں بھیجے، اللہ کی مرضی میں اعتراض تھوڑی کر سکتے ہیں. یہاں میرے چھٹے امام نے فرمایا جب جنتیوں کو لے جایا جائے گا،
اب ظاہر ہے ایک روڈ سے آپ جا رہے ہیں، ایک راستے سے آپ جا رہے ہیں، راستے میں جہنم تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہتے جب جنتی گزریں گے اور سائیڈ میں جہنم ہوگی تو جہنم سے آواز آئے گی، فوز فوز یا مومن ان نورک یطفئ ناری، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تمہارے نور سے میری نار بجھنے والی ہے۔ تو اگر کسی مومن کو جہنم کی طرف بقول ان کے بھیجا بھی جائے گا تو پھر جہنم جہنم نہیں رہے گی۔ ان کا نور ہی ایسا ہے جو پوری آگ کو پانی کی طرح کیا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ اور اگر ان کو تم جنت میں بھیجو گے تو پھر جنت جنت نہیں رہے گی، یہ جنت کا ماحول کیا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ یہ وجود انسان ہے تو کہا یہ کیسے جنتی ہیں کہ جنت ان کے لیے ترس رہی ہوگی کہ مومن میرے پاس آ، لیکن یہ جنت میں جانا نہیں چاہیں گے۔ آغا بشیر نجفی کہتے ہیں کئی سالوں تک اس آیت کی سمجھ میں نہیں آئی، جو دعاؤں میں کہے کہ خدا جنت عطا فرما، جو ہر نماز کے بعد کہے خدا جنت عطا فرما، جس نے زندگی گزار دی تاکہ مجھے کیا ملے، جنت ملے، آج فیصلہ ہوا کہ جنت میں بھیجنا ہے لیکن یہ جنت نہیں جانا چاہ رہے۔ کہتے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے، لیکن کامل الزیارات میں جب ایک حدیث پڑھی، فرمایا جب جنتیوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جایا جائے، ابھی یہ جنت جانا ہی چاہیں گے، اسی وقت میدان محشر میں حسین ابن علی کا آنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمائے ان کی نگاہیں اب عبداللہ الحسین پہ پڑیں گی، اب ملائک کہیں گے جنت چلو، کہیں گے جنت کیا جا کے کریں گے، ہماری جنت حسین ابن علی ہے۔ ہاں یہ جنت ہے آپ کی، جن کی محبت میں کیا گزار رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو۔ یہ جنت ہے جو خدا نے ان کی محبت میں آپ کو کیا عطا کیا ہے، سکون عطا کیا ہے۔ کہتے ہو نا کربلا مومن کی کیا ہے، جنت ہے۔ ابو ذر کی یہ جنت ہے کہ علی کی محفل میں بیٹھا ہے۔ آپ کی یہ جنت ہونی چاہیے کہ محمد اور آل محمد کی محفل میں بیٹھے ہو۔ جنت کیا ہے؟ جنت باغ کا نام نہیں، جنت پھلوں کا نام نہیں، جنت حور و غلمہ کا نام نہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا نے کیا دیا ہے، سکون دیا ہے، پیس آف مائنڈ ہے جہاں پہ۔ ایک آدمی بیمار ہو نا، کھانے کا دل نہیں، بڑے سے بڑے ہوٹل میں لے جاؤ، نہ کھانا اچھا لگے گا نہ چرخہ اچھا لگے گا، کیونکہ کیا ہے، بیمار ہے۔ جو بستر مریضی پہ پڑا ہے اسے دنیا کی لاکھ نعمتیں دکھاؤ، لیکن نعمت نعمت نہیں رہتی۔ یہ سکون میں ہے تو کھانا اچھا لگتا ہے۔ وجود آپ کا اندر سکون میں ہے تو آپ کو محفلیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اصل پیس انسان کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ وہ ذکر ہے جو انسان کے دل کو کیا کر دیتا ہے، مطمئن۔ اب دل اگر پریشان ہو، بڑے سے بڑی محفل بھی ملے، اچھے سے اچھا گھر بھی ملے، انسان بے سکون ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ مولانا پیسے میں سکون ہے تو دنیا کے امیروں کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کہے کہ بڑے بنگلوں میں سکون ہے، جا کر دیکھیے تو صحیح، جب تک نیند کی گولی نہ کھائیں تو ان کو نیندیں نہیں آتی۔ آج سیاستدانوں کا سکون حرام ہے کہ نہیں؟ آج جرنلوں کا سکون حرام ہے کہ نہیں؟ اصل سکون اس میں نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا ہے جو جھوپڑی میں سوتا ہے پر بڑے سکون سے سوتا ہے۔ ہاں امیر المومنین کو شب ہجرت موت کے بستر پہ نیند کیسی آئی؟ علی کا دل کیا تھا، سکون میں تھا نا۔ اور احد والے کبھی ادھر اور کبھی ادھر جا رہے تھے۔ اور بندہ جب بے سکون ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیتیں بتاتی ہیں۔ اہل بیت، امام حسین کے گلو مبارک پہ خنجر پڑا ہے لیکن سکون میں ہے۔ یزید تخت پہ بیٹھا ہے پر بے سکون ہے۔ سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں لیکن کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کتنا سکون خدا نے ان کی ذات میں رکھا ہے۔ اصل یہ نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت کسی کو مل جائے، وہ دنیا کی کسی بھی مصیبت میں ہو پر دل مطمئن ہو، بندہ سکون میں ہوتا ہے۔ تبھی کہتے ہو کربلا مومن کی کیا ہے، جنت ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کربلا میں کیا حوریں ہیں؟ کربلا میں کیا باغات ہیں؟ کربلا میں کیا دودھ و شہد کی نہریں ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہو 50 ڈگری کی گرمی، 70 کلومیٹر پیدل چلے، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، قدم سوج جائیں، پریشانی کے عالم میں؟ اب دنیا پریشان ہے، کہہ رہا کربلا مومن کی جنت ہے۔ جناب یہ کیسی جنت ہے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے؟ یہ کیسی جنت ہے وجود پسینے سے شل ہو گیا، تھکاوٹ اور ٹوٹے پھوٹے؟ کہتے ہاں ساری تکلیفیں آئیں لیکن جب بین الحرمین پہنچا نگاہ حسین کے ذریعے پہ پڑی۔ خدا نے
بس آخری جملے اور زحمت کو تمام کر رہا ہوں. جب کربلا پہنچا زری ابا عبداللہ پہ نگاہ پڑی تو کیا کہا؟ کربلا مومن کی جنت ہے. کیا ملا تجھے کربلا میں؟ کا سکون ملا. اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیوں ملا سکون؟ اگر کربلا میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا، ایک وہابی کو بھی ملتا. اگر علی کے چہرے میں سکون ہوتا تو طلحہ کو بھی ملتا، زبیر کو بھی ملتا. یہ ابو ذر کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ صرف سلمان فارسی کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ صرف میثم تمار کو کیوں مل رہا ہے؟ لفظ بدلوں، اگر آپ کے بیٹے میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا، صرف باپ کو کیوں ملتا ہے؟ اپنے بچے کو سینے سے لگایا، کہا یہ میرے دل کا چین ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. کئی سالوں کے بعد بیٹی کو دیکھا تو کہا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ اعین کا مطلب یہی ہے نا. امام حسین فرماتے سکینت و ابی، یہ میری بیٹی میرے دل کا چین ہے، سکون ہے. سیدہ زینب کا نام ہی زینب یعنی باپ کی زینت ہے. اسے دیکھتا ہوں علی کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. جناب سکینہ امام حسین فرماتے ہیں سکون ملتا ہے مجھے. بہن بھائی کو دیکھا، یہ قمر ہے، یہ چاند ہے، اسے دیکھتی ہوں زینب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اب سوال ہے، میرا بیٹا میرے لیے سکون ہے، دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ ابا عبداللہ الحسین کا روزہ میرے لیے سکون ہے، مجلس سیدہ آپ کو سکون دے رہی ہے، کسی وہابی کو تو لا کے بٹھاؤ. وہ 40 منٹ بٹھاؤ گے تو وہ بندہ تو بلپتا رہے گا، کس بدعت کی محفل میں لا کے بٹھا دیا مجھے، میری تو ساری عبادتیں چلی گئیں. وہ پریشان ہوتا رہے گا. بلکہ جو چیز آپ کے لیے سکون ہے وہاں کے بم پھوڑتے ہیں آ کے وہ لوگ، اپنے آپ کو اڑانے کے لیے تیار ہیں. اسے کیوں نہیں کربلا سکون دے رہی؟ اب سوچو کربلا میں کہاں سکون ہے؟ کیا ذریعہ حسین میں سکون ہے؟ کیا ان پتھروں میں سکون ہے؟ کیا اس چاندی میں اور گولڈ میں سکون ہے؟ کیا بین الحرمین کے درختوں میں سکون ہے؟ پھر جب سوچو کہ ہاں بھائی درخت مجھے سکون دے رہا ہے، وہاں کی فضائیں مجھے سکون دے رہی ہیں، وہاں کا حرم مجھے سکون دے رہا ہے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے بس بیٹھا ہی رہوں، حسین کی زری کو دیکھتا ہی رہوں. یہ کیسا سکون ہے جو مجھے تو مل رہا ہے پر وہابی کو نہیں مل رہا. ایک قدم اور آگے بڑھوں، ہندو کو مندر میں سکون ملتا ہے، کرسچن کو کلیسا میں سکون ملتا ہے، بیٹے کو ماں کے چرنوں میں سکون ملتا ہے، باپ کو بیٹے کو سینے سے لگانے سے سکون ملتا ہے. یہ سکون کی کہانی کیا ہے؟ کہ اصل میں خدا نے سکون رکھا ہے محبت میں. جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے. عاشقوں کے قصے پڑھو گے نا، پوری رات انتظار کرتے تھے کہ معشوق کی ایک جھلک نظر آ جائے. دنیا کہے گی پاگل ہے، مجنون ہے، انہیں کیا پتا اسے کیا مل رہا ہے. سکون مل رہا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کھلونے سے سکون ملتا ہے. جوان ہو تو شادی سے سکون ملتا ہے. 30 سال کا بندہ ہو تو پیسے سے سکون ملتا ہے. یہ سکون جمپنگ کی پوزیشن میں ہے، کبھی کھلونے میں، مرد کے لیے عورت میں، عورت کے لیے گھر میں، کسی کے لیے گاڑی میں. سکون اپنی چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟ بدل رہا ہے. اور ہم اسی سکون کی تلاش میں کیا کر رہے ہیں؟ دوڑیں لگا رہے ہیں. کسی کو لندن سکون لگا تو دوڑا یہاں پہ آ گیا، کسی کو آسٹریلیا سکون لگا دوڑا وہاں چلا گیا، کسی کو پاکستان سکون لگا وہ دوڑا وہاں چلا گیا. تو دنیا کس کی تلاش میں ہے؟ سکون کی تلاش میں ہے. اب جمپنگ کنڈیشن میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہاں جس کو سکون سمجھتا ہے 10 سال کے بعد وہ پھر وہی بے سکونی دے دیتا ہے. کسی نے کہا مولانا یو کے میں شام کے 5 بجے کے بعد بڑا سکون ہو جاتا ہے. ہم ہیں کراچی والے بھائی، ہماری رات 11 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. تو کہا کہ 5 بجے کے بعد سکون آ جاتا ہے. 1 دن 2 دن تو اچھا لگا مجھے، لیکن پھر میں نے کہا کہ یو کے سکون میں بھی بڑی بے سکونی ہے. اتنا سکون بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا. یہاں کا سکون بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے؟
پریشان کر دیتا ہے. پہلے آپ نے کہا گاڑی میں سکون ہے, کون سی لینی ہے, فلاں گاڑی لینی ہے, اتنی مہنگی ہے, محنتیں کر کے مورگیجز لے کے گاڑی تو لے لی, 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن 8 دن 6 مہینے گزرے, کہا اس میں تو سکون ہی نہیں ہے. چیزیں لیتے گئے سکون کے چکر میں, ان چیزوں نے 2 دن سکون دیا, 4 دن سکون دیا, پھر سکون کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. دنیا اسی کیوں کہ سکون کس میں ہے, محبت میں ہے. اب اگر کسی کو پیسے سے محبت ہے, اسے 50 کے پاؤنڈ کے نوٹ دو اور پورا بیگ دو, کہو بس گنو, یہ گنتا رہے گا اور سکون لیتا رہے گا. کبھی یہاں نہ ملے تو خواب میں لیتا ہے بندہ, کہ مولانا آج خواب دیکھا ہے, مجھے خزانہ ملا ہے. کسی نے کہا مولانا خواب دیکھا ہے, گاڑی ملی ہے, گاڑی کی ڈگی کھولی ہے, پوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے. اب کیوں کہ سکون اس کا کیا ہے, پیسوں میں ہے, تو خوابوں میں بھی کسے ڈھونڈ رہا ہے, پیسوں کو ڈھونڈ رہا ہے. یہ محبت کی تلاش میں بھٹک رہا ہے, کیونکہ اسے سکون کیا دیتی ہے, محبت دیتی ہے. اب غلطی جہاں انسان کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, وہ جو اسے سکون دیتی ہے وہ ٹیمپریری ہے. اور جب ٹیمپریری سے عشق کر لیتا ہے, اور جب وہ سکون دینا چھوڑ دیتی ہے, اس کی پوری زندگی بے سکون بن جاتی ہے. اب اہل بیت یہ بتاتے ہیں کہ محبت اس سے کر جو ٹیمپریری نہ ہو, جس کا سکون ابدی ہو. علی اگر سامنے بھی ہوں تو دیکھ کے سکون ملے, اور دنیا سے جائیں تو اس کی قبر کو دیکھ کے سکون ملے. اللہم صلی علی محمد. یہ کہا آیت نے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے 2 چیزیں بھیجی گئیں, ایک کتاب بھیجی گئی, ایک نور بھیجا گیا. یہ نور مصطفیٰ کیا ہے, سکون ہے. اور اسی رسول نے فرمایا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, بل کلنا محمد, کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. تو یہ قرآن بھی تجھے سکون تب دیتا ہے جب نور محمد کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ وہ اصل سکون ہے جو آپ کو چاہیے. ورنہ میں بارہا مجالس میں کہہ چکا ہوں کہ مولانا اس سے محبت کرے, بھائی محبت کرو, لیکن یہ یاد رکھو یہ ٹیمپریری ہے. بیٹے سے محبت کرو, ایک نیچرل ہے, میرے کہنے پہ کرو گے کیا, بیٹا ہے پیدا ہوگا, محبت تو ویسے ہی ہوگی. لیکن اس محبت کو ابدی محبت نہ بنا, کیونکہ یہ محبت کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے, یہ اولاد کبھی چھوڑ کے جا سکتی ہے. اس سے اتنی محبت کر جتنی بیٹے سے کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ تو اس کی محبت میں اپنا سکون تلاش کرنے لگے, اور جب یہ اولاد چھوڑ کے جائے گی تو کیا ہو جائے گا, بے سکون ہو جائے گا. ہاں بیوی سے محبت کر, اچھی بات ہے, پر ایسا نہیں کہ تو اس کی محبت میں سکون تلاش کرنے لگے, اور جب یہاں کے قانون کے مطابق چھوڑ کے چلی جائے گی تو سکون سارا ساتھ لے کر چلی جائے گی. ایسا نہیں کہ تو گاڑی سے محبت کرنے لگے اور کل چور چوری کر کے جائے تو تیرا سارا سکون گاڑی کے ساتھ کیا ہو جائے, لے کے چلا جائے. ایسا نہیں کہ تو لباس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ جب پہنے تجھے سکون ملے اور کل استری کرتے کرتے ہلکا سا جل گیا, اور یہ نہیں جلے گا, تیرا اندر جلے گا, کیونکہ تو نے اس میں کیا ڈھونڈا تھا, سکون ڈھونڈا تھا. پھر یہ سکون نہیں تیرے لیے فتنہ بن جائے گا, پھر یہ سکون نہیں تیرے لیے بے سکونی ایجاد کرے گا. اب محبت اس سے کر جو کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جائے, محبت اس سے کر جو یہاں بھی تیرے ساتھ, اور کہے من یمت یرنی, جو مرے گا تو علی کے چہرے کی زیارت کرے گا. محبت اس سے کر جو بی بی یہ کہے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں نہیں لے جاؤں. یہ محبت ہے جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. باقی دنیا کے رشتے یہ ضرورتیں ہیں, یہ گاڑیاں, یہ رشتے, یہ ماں باپ, یہ اولادیں, یہ بیوی, یہ ساری ضرورت ہے, یہ دنیا ہے. ضرورت کے اعتبار سے محبت کر, حقوق کو ادا کر, لیکن اتنی محبت نہیں کہ یہ محبت تجھے بیمار بنا دے, اتنی محبت نہیں یہ تجھے ذہنی مریض بنا دے. محبت کر کہ امام حسین اکبر سے محبت نہیں, علی اصغر سے محبت نہیں, بیٹے سے محبت ہے. اس کے پانی کے لیے جا رہے ہیں, امام حسین پانی مانگنے جا رہے ہیں, لیکن بیٹا شہید ہوا کا رضا برضا, تیری رضا پہ راضی ہے.
اکبر سے بڑی محبت ہے، آ رہے ہیں گھٹنیوں کے بل آ رہے ہیں، لیکن جب بیٹا شہید ہوا کا رضن برضا، چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بڑی محبت کا، جب جاتے تھے امام کے چہرے پہ آثار پریشانی، کبھی کوئی حکیم آ رہا ہے، کبھی کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے، مولا خیریت تو ہے کہ بس بیٹا بیمار ہے، کہ پریشان ہے بیٹے کے لیے۔ اور ایک دن کہتا ہے گیا امام کے گھر پہ، دروازے پہ دستک دی، گھر امام نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ چہرہ مطمئن۔ پوچھا مولا، اب دیکھنے والا یہ سمجھا کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، بیٹے کو شفا مل گئی ہے۔ کہ مولا الحمدللہ بیٹا آپ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، آج خوش نظر آ رہے ہیں، آج بڑے اطمینان میں ہیں۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کہ مولا سمجھ نہیں آئی، جب زندہ تھا تو اتنے پریشان تھے، آج دنیا میں نہیں تو آپ کو زیادہ فضا اور گریہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کے چہرے پہ اطمینان۔ کہ یاد رکھ اولاد کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے، جب تک ہمارے پاس ہوتی ہے ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی روح کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لے لی، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ ہم کس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں؟ اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا وجود جناب سیدہ جیسا، لیکن جب امیر المؤمنین نے قبر اطہر میں اتارا، یہی کہا رضن رضا، ہم کس کی رضا پہ راضی ہیں؟ رب کی رضا پہ۔ تو مقصد مجلس یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرو جو آپ کو دنیا میں بھی سکون دے، جو آپ کو آخرت میں۔ دنیا کی ساری محبتیں تجھے چھوڑ جاتی ہیں، پر محمد و آل محمد تجھے کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تبھی فرمایا اذکرون یذکرکم، تو ہمارا ذکر کر ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ آغا ابوالحسن اصفہانی بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا اگر ایک دن ملے دنیا میں واپسی کا، کون سا عمل انجام دو گے؟ کہ بیٹا امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ ہاں کہ بابا کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا، میں زندگی میں 40 مرتبہ ان کی زیارت پہ گیا، اور ہر زیارت کے بدلے میں امام رضا 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے آئے۔ وہ ایک زیارت کا بدلہ بھی وہاں پہ چکاتے ہیں، ایک پائی بھی جب ان کی راہ میں دیتے ہو، یہ نہ سمجھو یہ ضائع ہوتی ہے، اہل بیت اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکاتے ہیں۔ ارے ہو